السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عمار ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل حیرت کدا۔ دوستو، یہ واقعہ 1970 میں کشمیر کی ایک وادی میں پیش آیا۔ یہ واقعہ مکمل سننے سے پہلے اپنے چاہنے والوں سے گزارش کروں گا کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیجیے گا۔ رات بہت ہو چکی تھی، سرد ہواؤں میں جھولتے درخت اور ہلکی بجلی کی چمک سنسان راستے کو خوفناک منظر کی شکل میں تبدیل کر رہی تھی۔ یہ کیا، اتنی رات میں بوڑھی اماں بھی اتنا سامان اپنے سر پہ لادے کہاں جا رہی ہیں؟ میرے دل نے 100 سوالوں کو جنم لیا اور میں نے اپنی رفتار تیز کر دی اور آگے بڑھ کر اماں جی کو اپنی کشمیری زبان میں پوچھا کہ اماں، اس وقت آپ اتنا بوجھ لادے، یہاں تو جنگلی جانور بھی حملہ کر دیتے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی مرد نہیں تھا؟ اماں جی نے خوبصورت سی مسکراہٹ دے کے نفی میں سر ہلایا اور چلتی بڑھی آگے کو۔ اماں، یہ سامان مجھے دے دیں، میں آپ کو آپ کے گھر تک چھوڑ دیتا ہوں۔ نہیں بیٹا، تمہیں دیر ہو جائے گی، میرا تو روز کا کام ہے اپنے لیے لکڑیاں چننا، اللہ تمہیں ہزاروں خوشیاں دے۔ میں نے بھی ضد ٹھان لی، تمام سامان اپنے کاندھوں پہ لادا اور اماں کو چھوڑنے ساتھ چل دیا۔ کچھ دور آگے جا کے چڑھائی چڑھی تو اماں نے فوراً بولا کہ سامنے بیٹا میرا گھر آ گیا ہے۔ اماں نے مجھے بہت ڈھیر دعائیں دیں اور کہا، بیٹا ایسے تو میں تمہیں اس سردی میں جانے نہیں دوں گی، اندر آ جاؤ، میں تمہارے لیے الائچی والی کشمیری چائے بنا دیتی ہوں۔ بہت اصرار پہ اور پھر یہ سوچا کہ اماں جی کا دل کہیں ٹوٹ نہ جائے، میں گھر میں داخل ہو گیا۔ دوستو، گھر کا حال کسی کھنڈر کی تصویر کشی کر رہا تھا۔ ہر طرف مکڑیوں کا جالا، دیواروں پر اپنی مصوری کے نمونے اور دیواروں پر دراڑیں کہنا چاہ رہی تھیں کہ رہنے والا کتنا بدحالی کا شکار ہے۔ اماں نے دیمک زدہ الماری سے مٹی جھاڑ کے بسکٹ کا ڈبہ نکالا اور الائچی والی سبز چائے میرے آگے رکھی۔ اماں کے چہرے پر عجیب سی اطمینانیت تھی۔ اماں جی، آپ یہاں اکیلی رہتی ہیں؟ نہیں بیٹا، اماں نے وہی پرسرار مسکراہٹ اپنے لبوں پہ ڈالی۔ میرے ساتھ ماضی کی یادیں اور اللہ ہے نا میرے ساتھ۔ میرے دل نے بہت سے سوال پیدا کیے، لیکن ان کا پوچھنا مجھے اس وقت مناسب نہیں لگا۔ چائے کی آخری چسکی بھری اور اٹھ کھڑا ہوا وہاں سے۔ اماں جی، مجھے اجازت دیجیے، گھر میری ماں پریشان ہوگی اور میرا راہ تکتی ہوگی۔ بیٹا، ماؤں کو کبھی پریشان نہیں کرتے، جلدی گھر سے خیریت سے پہنچ جانا۔ اماں کا انداز بہت ہی معنی خیز تھا، جیسا کہ اس انداز میں صدیوں کی داستان چھپی ہو۔ گھر پہنچا تو دروازے پر واقعی میری ماں میری راہ تک رہی تھی۔ خوب ڈانٹا میری ماں نے۔ پھر رات بہت زیادہ ہو چکی تھی اور میری ماں نے میرے لیے کھانا گرما گرم دسترخوان پہ لگا دیا۔ میں نے پوری روداد اپنے تمام گھر والوں کو سنائی اور اس کے بعد میری ماں نے میرا یہ فیصلہ کیا کہ کل رات کا کھانا ہم سب اماں کے ساتھ کھائیں گے۔ اگلی شام میں اپنی امی کو لے کر انہی بڑی بی کے گھر چلے گئے۔ ہم دونوں جب گھر کے دروازے پر پہنچے، ہم نے گھر کے دروازے پر دستک دی، لیکن کافی دستک دینے کے بعد بھی اس گھر سے کوئی نہیں نکلا۔ دروازہ بہت کھٹکھٹایا تو اچانک ہی پڑوس سے ایک عورت نمودار ہوئی اور اس نے کہا کہ آپ کو اس گھر میں کس سے ملنا؟ یہاں تو صدیوں سے کوئی نہیں رہتا۔ بہت سالوں پہلے ایک بوڑھی اماں اس گھر میں رہا کرتی تھی۔ سنا تھا کہ ان کا ایک ہی بیٹا تھا اور وہ شہر گیا، وہاں پر اس نے شادی کر لی۔ اس کے بعد اپنی ماں کو اس نے پوچھا نہیں، تو باقی تمام عمر وہ اسی کی یاد میں وہاں پر سسکتے ہوئے اس نے زندگی گزاری اور اپنی جان دی تھی۔ یہ بات ہم نے سننی تھی کہ ہم دونوں ماں بیٹے سکتے میں آ گئے۔ ہمارے پیروں تلے جیسے کسی نے زمین ہی کھسکا دی ہو۔ ہم الٹے قدم اپنے گھر کی طرف واپس چل دیے۔ میں آج بھی اللہ کا کلام پڑھتا ہوں
تو ان اماں جی کو اپنی ماں سمجھ کر بخش دیتا ہوں اور ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتا ہوں۔ حیران کن بات ہے کہ ماں جیسی رحمت کو بھی ہوتے ہوئے لوگ جنت سے کیسے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ کہانی ایک افسانہ نگاری ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے سبق چھوڑتی ہے جو اپنے بڑوں کے ہوتے ہوئے بھی، ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی اس فیض سے محروم رہتے ہیں۔ خدا را اپنے ماں باپ کی قدر کیجیے، کیونکہ رب العزت نے یہ واحد شارٹ کٹ راستہ رکھا ہے جو ہمیں سیدھا جنت پر لے کے جاتا ہے۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ضرور اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔